کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم، مرتب رابعہ رباح، نام افسانہ نگار جاوید نہال، پیدائش 18 مارچ مغربی بنگال، انڈیا، تعلیم BA کلکتہ یونیورسٹی 2001، تصانیف دیوار افسانے 2016۔ افسانہ روبوٹ۔ ٹرین سے اترنے کے بعد پلیٹ فارم کے گیٹ سے باہر نکلنے کے بجائے میں نے پلیٹ فارم پر بنے بینچ پر تھوڑی دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ دائیں پیر کی درد میں شدت آ گئی تھی۔ 2 ہفتے قبل یہ درد بس اچانک ہی شروع ہوا تھا۔ جو پہلی بار ایڑی میں تکلیف کا احساس ہوا تھا تو میں نے یادداشت پر زور دینے کی کوشش کی کہ شاید کبھی کہیں چوٹ لگی ہو، پر بسوں یا ٹرینوں کی بھیڑ میں چڑھنے اترنے میں کہیں کسی طرح کی موچ آ گئی ہو، لیکن کوشش بسیار کے باوجود کچھ یاد نہ آ سکا۔ ایڑی کے کسی حصے میں کہیں کوئی زخم یا سوجن کا نشان بھی نہ تھا، لہٰذا اس لیے تھکن پر محمول کر کے مطمئن ہو بیٹھا کہ اتوار کے بعد شاید اس درد سے نجات حاصل ہو جائے۔ لیکن 2-3 دن روز گزر جانے کے باوجود جب درد میں کوئی افاقہ نہیں ہوا بلکہ تکلیف اور بھی بڑھ گئی تو مجھے سنجیدگی سے سوچنا پڑا۔ فکر اس لیے ہو گئی کہ اب ایڑی کے ساتھ ساتھ دائیں پنڈلی بھی رہ کر گھٹی سوٹنے لگی۔ ڈاکٹر معراج کو کیوں نہیں دکھا دیتے؟ وہ تو روز ہی شام کو اپنی ڈسپنسری میں بیٹھے ہیں، بیگم نے مشورہ دیا۔ انہوں نے چند روز مسلسل درد والے تیل کی مالش بھی کی تھی۔ اس سے قبل نیم گرم پانی میں نمک ملا کر میرے دائیں پیر کو سینکا بھی تھا جب تک ڈاکٹر معراج سے ملتا۔ ایڑی کا درد پنڈلی سے ہوتا ہوا گھٹنے تک پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے پوری روایت غور سے سنی۔ وہ بھی متفکر نظر آنے لگے۔ کچھ دوائیاں لکھ دیں، لیکن افاقہ نہ ہونے کی صورت میں کسی ہڈی کے ماہر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔ ڈاکٹر معراج جنرل فزیشین تھے۔ محلے میں اس کی ڈسپنسری کھولنے کی وجہ اپنی فیس میں 40 روپے سے زیادہ نہیں رکھی تھی۔ کسی آرتھوپیڈک کو دکھانے کا مطلب تھا صرف ڈاکٹر کی فیس کم سے کم 500 روپے اور اس پر کئی مہنگے ٹیسٹ الگ۔ کم سے کم اس مہینے تو ممکن نہیں تھا۔ ابھی تو پچھلے ہی ہفتے بڑے بیٹے سے جو 11ویں میں پڑھ رہا تھا، سائنس کی 3-4 کتابوں کی لسٹ دی تھی جن کی قیمت 1000 روپے کی صورت سے کم نہ ہوگی۔ وہ اب تک 2 بار استفسار کر چکا تھا۔ ایک بار تو وقت نہ ملنے کا بہانہ کیا، دوسری بار بھول جانے کا بہانہ کر دیا تھا۔ دراصل مہینے کی آخری ہفتہ چل رہا تھا۔ اشیاء خوردنی کے علاوہ دوسری کسی بھی قسم کے اخراجات کو حتی المقدور اگلے ماہ کی تنخواہ تک ملنے تک ٹالنے کی کوشش کرتا رہا۔ کیا ہوا؟ کسی بڑے ڈاکٹر سے ملے؟ گھر سے لوٹتے ہی بیگم پوچھ بیٹھی۔ انہوں نے شاید چہرے سے ہی تکلیف کا اندازہ کر لیا تھا یا پھر چال لنگڑاہٹ سے محسوس کی ہو۔ ہاں، کلکتہ میں ایک مشہور ٹیومرز کے اسپیشلسٹ کے پاس گیا تھا، لیکن اگلے ماہ کی 5 تاریخ سے پہلے اپائنٹمنٹ نہیں مل سکی۔ ایک اور جھوٹ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ حقیقت بتا کر اپنی بے بسی کا احساس دلانا اور بے چارگی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر اچانک زیدی کی یاد آئی، بلکہ ڈاکٹر زیدی کی۔ زیدی میرا کالج میٹ تھا۔ کالج کیا، ہم دونوں ایک ساتھ ہی اسکول سے فارغ بھی ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نظریاتی اختلاف کے باوجود ہم دونوں کے درمیان قربت اور بے تکلفی تھی۔ ڈاکٹر بننا اس کی دیرینہ آرزو تھی، لیکن اس نے یہ بات کبھی نہیں چھپائی کہ اس پیشے کے انتخاب کے پیچھے ہندی فلمی کہانیوں والی کوئی بات نہیں تھی۔ نہ گاؤں میں اس کی بیمار والدہ طبی سہولیات کے فقدان کی وجہ سے بے بسی کے عالم میں دم توڑ گئی تھی، نہ ہی اس کی نظروں کے سامنے کوئی معصوم بچہ اس لیے بیل گاڑی میں تڑپ کر مر گیا تھا۔ سب سے قریبی اسپتال میں 10 میل کی دوری پر تھا۔ اس نے پیشے کے تئیں اپنی پسندیدگی 2 وجوہات بتائی تھیں۔ یہ پیشہ چیلنجنگ ہونے کی وجہ سے اپیل کرتا ہے، جسمت قدرت سے روبرو ہونے کے ہاتھ موقع ملتا ہے۔ دوسرے، اگر ڈاکٹر کا چشمہ جم جائے تو اس سے زیادہ پیسے کسی دوسری جاب میں ممکن نہیں تھا۔ جب میں مذکورہ دوسری وجہ پر متوجہ ہوا تو اس نے مسکرا کر ندا فتحی کا یہ شعر پڑھا: دھوپ میں نکلو، گھٹاؤں میں نہا کر دیکھو، زندگی کیا ہے، کتابوں کو ہٹا کر دیکھو۔ اور پھر گویا ہوا، یار، حقیقی دنیا کتابوں کی دنیا سے بہت مختلف ہوتی ہے، بلکہ اس کے برعکس۔ کتابیں ہمیں وہ نہیں پڑھاتی جو دنیا میں ہوتا ہے، بلکہ وہ پڑھاتی ہیں جو دنیا میں ہونا چاہیے۔
نتیجہ جب مکتب کی دنیا سے نکل کر مطلب کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو دنیا بڑی بری معلوم ہوتی ہے. ساری زندگی اخلاقی قدروں تنزلی کرپٹ سسٹم کا رونا رو کر گزار دیتے ہیں. نہ اپنا نہ اپنے خاندان کا بھلا کر پاتے، نہ ہی سماج کا نہ دنیا کا. اب آئے دن تو مہاتما گاندھی اور مدر ٹیریسا پیدا نہیں ہوا کرتے. ویسے بھی خدا نے مزید کسی نبی کو بھیجنے سے انکار کر دیا ہے. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا. بھی پریکٹیکل یار. ہم لاکھ کہیں پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن پیسہ سب کچھ ہوتا ہے. لو سٹوری فلموں کا سب سے گھسا پٹا مکالمہ پیسے سے پیار نہیں خریدا جا سکتا. حقیقت کے بالکل برعکس. زیادی اپنے نظر کی حمایت میں جس قسم کے دلائل دے رہا تھا، مجھے نہیں لگا کہ وہ کبھی اس خیالات میں تبدیل کر پاؤں گا. میں نے خاموشی اختیار کرنا مناسب سمجھا. وقت پنکھ لگا کر اڑ گیا. زیدی نے ڈاکٹر پاس کرنے کے بعد جتنی محنت کی، ایک بہت بڑا پرائیویٹ اسپتال میں جوائن کر لیا. اس کے بعد میں نے درس و تدریس کے پیشے کو اپنایا، کیونکہ مجھے اسے جذباتی لگاؤ تھا. کلکتہ کے ہی اسکول میں تقرری بھی ہو گئی. زیدی سے ای میل کے ذریعے رابطہ قائم رہا. کبھی کبھار فون بھی گفتگو ہو جایا کرتی تھی. پچھلے ہی مہینے اس نے اطلاع دی تھی کہ اس نے کلکتہ کے ایک بڑے اسپتال میں جاب جوائن کر لیا. یہ اس نے اتفاق تھا کہ زیدی خود ایک بڑا آرتھوپیڈک ڈاکٹر تھا. پہلی ہی فرصت میں آ جاؤ. میرا پرابلم سنتے ہی اس نے جھٹک سے کہا ہے. اس دن شام 4:30 بجے جیسے ہی اسکول کی اختتامی گھنٹی بجی، میں نے اپنا بغلی تھیلا اٹھایا اور اسے داہنے کندھے پر جھلاتے ہوئے لڑکوں کے ساتھ ہی اسکول کے گیٹ سے نکل پڑا. لیکن عجلت میں ہونے کے باوجود گیٹ کے باہر کھڑے بھکاری کے ہاتھ میں 1 روپیہ کا سکہ رکھنا نہیں بھولا. حالانکہ اس نے مجھے آواز تک نہیں دی تھی. اسے یقین تھا کہ میں جتنی جلدی بازی کیوں نہ رہوں، کسی کے ساتھ گفتگو میں کتنا مہم کیوں نہ رہوں، اس کی کشکول میں سکہ ڈالنا نہیں بھولوں گا. یہ حقیقت بھی تھی. میں اسے ہر روز 1 روپیہ اور جمعے کے دن 5 روپیہ دیا کرتا تھا. گزشتہ 4 سالوں سے میرا معمول تھا. پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے بڑی ہمدردی تھی. شاید اس کی ضعیفی اس کی وجہ رہی ہو. چہرے سے بھی یوں ظاہر ہوتا تھا گویا بڑی مجبوری کے عالم میں اپنی خودداری کا گلا گھونٹ کر یا ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوا ہے، مجبور ہے. زیدی نے پوری تفصیل بغور سنی، پھر 2-4 سوالات کیے، لیکن یوں لگا جیسے وہ بھی کسی نہیں پہنچ پایا. کوئی سیریس بات ہے کیا؟ میں نے پوچھا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس نے پرتفکر انداز میں سگریٹ کا ایک کش لے کر دھوئیں میں مرغولے چھوڑتے ہوئے کہا. پھر کئی خدشات ذہن میں ضرور سر ابھار رہے ہیں، لیکن میں اس قیاس کی بنا پر کچھ کہنا نہیں چاہتا. ایسا کرو تم اس وقت ریڈیولوجی شعبے میں جا کر اپنے دائیں کا CT اسکین کروا لو. میں ضروری ہدایات لکھ دیتا ہوں، فون بھی کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں زیادہ انتظار نہ کرے. بلکہ بہتر ہوگا میں خود ہی ساتھ چلتا ہوں. ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں. میں نے اسے کرسی سے اٹھتے دیکھ کر کہا. میں خود چلا جاؤں گا. تمہاری مصروفیات میں مزید دخل نہیں ہونا چاہتا. ارے یار، دراصل میں تمہارے ساتھ کینٹین میں یہاں باہر 1 کپ چائے پینے کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، تاکہ اسی بہانے مصروفیت سے وقتی فرار تو حاصل ہو جائے. لائف کبھی کبھی بڑے مونوٹس لگنے لگتی ہے. اس نے کیریئر پر کچھ زیادہ ہی ہدایت دی. مجھے لے کر ریڈیولوجی کے شعبے کی طرف چل پڑا. وہاں سے فارغ ہو کر اسپتال کے گیٹ سے باہر نکلے. تبھی میلے کچیلے برقعے میں ملبوس ایک اور سامنے آ کر ہاتھ پھیلا دیا. میں نے اپنی جیب سے ہاتھ ڈالا تاکہ زیدی مجھے روک دیا. چھوڑ دو یار، ان لوگوں کا روز کا دھندا ہے. ابھی گھر کے کام کاج پر رکھنے کی بات کر کے دیکھو. خاموشی سے کٹ کر نکل جائے گی. ویسے برا نہ ماننا، ان میں سے کئی ایک ایسے بھی ہیں جن کے پاس تم سے زیادہ پیسہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. تم انہیں اخباروں میں کبھی نہیں نہ کبھی ضرور پڑھا ہوگا. تم ابھی تک نہیں بدلے. میں نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا. وہ مرضی کیا جو بدل جائے. وہ ہنس پڑا. ویسے تم بھی تو نہیں بدلے. میری کھچائی کرنے کا ایک بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. دوسرے دن دل میں مختلف وسوسے سے لیے رپورٹ جانے کی غرض سے جب میں اس کے چیمبر میں پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہو گئی. مجھے راز سے ذرا اطمینان ہوا. شاید کوئی بہت زیادہ فکر کی بات نہیں تھی. آؤ بیٹھو. میرا اندازہ صحیح نکلا. اس نے میز کی دراز سے ایک رپورٹ فائل نکالتے ہوئے کہا. سب سے پہلے تم اپنی ذہنی ٹینشن دور کر لو. لیکن تمہاری تکلیف وقتی ہے، لیکن تمہیں کچھ عرصے اس کی اذیت سے گزرنا پڑے گا. لیکن اس کی وجہ شاید تم یقین نہیں کر سکو کہ میں بدستور مجسمے سوال بنا رہا. تمہارے جسم کی ہڈیاں تیزی سے اسٹیل میں بدلتی جا رہی ہیں، اور تم ڈاکٹر لوگ محاوروں کی زبان کب سے بولنے لگے ہو. میں جانتا تھا تم یقین نہیں کرو گے، کیونکہ یہ حالت اب عام آدمی کے لیے سنسنی خیز حد تک عجب ہے، لیکن میڈیکل فریٹرنیٹی کے لیے اب یہ حیرت کی بات نہیں رہی. تمہارا کیس پہلا نہیں، ہاں ریئر ہے ضرور ہے،
لیکن آنے والے وقتوں میں یہ شہروں میں عام ہونے والا ہے۔ کیا مطلب؟ زیدین کے چہرے پہ سنجیدگی نے مجھے بے یقینی کے عالم سے نکال کر حیرت و استعجاب میں کے سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ اور جدید مشینری دور میں انسان کو مشین بنا دیا ہے۔ بے پناہ مصروف زندگی فطرت کے بجائے خود ساختہ اور معمولات زندگی نے جبری تابع داری نے اس کے جسم کے انگ انگ کو مشین میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ جب انسانی جسم ایک خاص مدت تک کسی مسلسل غیر فطری روٹین کے تابع رہتا ہے تو زبردست ورک پریشر کے تحت تو بتدریج اس عمل کی شروعات ہو جانے لگتی ہے۔ لیکن گھبرانے کی وہ بات نہیں ہے، کیونکہ مرحلہ عبوری ہے۔ ہڈیوں کے اسٹیل میں تبدیل ہونے کا سلسلہ ایڑیوں سے شروع ہو کر جسم کے اوپر حصوں میں جانے بڑھ رہا ہے۔ جب تک پورے جسم کی ہڈیاں اسٹیل کی نہیں ہوتی تکلیف برقرار رہے گی، لیکن کیفیت کب تک رہے گی؟ یہی کوئی 4 سے 6 مہینے، پھر ہمیشہ کے لیے اس تکلیف سے نجات حاصل ہوگی۔ میں عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ گھر میں کسی کو میں نے اس نئے اور حیرت انگیز انکشاف کے بارے میں نہیں بتایا۔ سوچا اگر زیدی کا یقین دہانی درست ثابت ہو گئی تو میں کبھی ضرور بتاؤں گا۔ خواہ مخواہ میں دوسروں کو پریشانی میں مبتلا کرنے سے کیا فائدہ؟ چینی بعد جب پورے بدن سے مسلسل درد رہنے لگا تو مجھے زیدی کی باتوں پر پورا یقین ہو گیا۔ اب بے صبری سے اس مرحلے کا انتظار کرنے لگا جب مجھے اس اذیت سے چھٹکارا ملنے والا تھا۔ لیکن 5 مہینے کے بعد ایک نئی تکلیف نے جکڑ لیا۔ سینے میں اچانک اتنا شدید درد اٹھتا کہ دوہرا ہو کر جہاں کھڑا ہوتا وہیں بیٹھ جاتا۔ میں نے گھبرا کر زیدی کو فون کیا۔ اس نے فوراً سینے کا سی ٹی اسکین کروانے کو کہا اور رپورٹ کے انتظار کے بغیر جلدی ہو سکے پلیٹ لے کر اپنے چیمبر میں آنے کو کہا۔ پلیٹ بغور دیکھنے کے بعد اس نے مجھ سے پورے اوپر سے نیچے تک گھورا جیسے میں کسی دوسری دنیا کا مخلوق ہوں۔ حیرت انگیز وہ کبھی میری طرف دیکھتا، کبھی پلیٹ کی طرف۔ یار مجھے بتاؤ تو اب کتنے اور دنوں کا مہمان ہوں؟ مجھے اس کے پہلے والے انداز سے کوفت ہونے لگی تھی۔ لہجے میں جھنجھلاہٹ پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ ہاں تمہارا سوال اب واقعی اہم ہو گیا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں تو یہی کہوں گا کہ امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن ایک دوست کی حیثیت سے میں تمہیں اندھیرے میں بھی نہیں رکھ سکتا۔ اگر قریب کی حالت میں تبدیلی نہیں ہوئی تو شاید چند ہفتے یا پھر زیادہ سے زیادہ 1 اور مہینے بس۔ اس نے پھر بھررائی آواز میں کہا۔ میں کرسی پر ہی لرز کے بیٹھ گیا۔ اس نے میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ تمہارے کیس جو موڑ لے لیا ہے وہ پوری میڈیکل فرینٹری کے لیے ایک انتہائی حیرت انگیز اور قابل یقین ہوگا۔ یقین اپنی نوعیت کا واحد کہ اسے معاملات کی انفرادیت کی بنا پر کہہ سکتا ہوں۔ ابھی شاید بلکہ یقیناً تمہارے علاج میں ماہرین کی زیر نگرانی اور بھی فری آف کاسٹ ہوگا۔ اس نے ہمدردی کا حوصلہ افزائی کا لبادہ دے کر کہا۔ کچھ بتاؤ گے یا پہلے ہی بھجواتے رہو گے؟ میں نے اپنے جذبات کو قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے جسم کی تمام تر ہڈیاں اسٹیل میں تبدیل ہو چکی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تمام بیرونی اعضاء بھی اسٹیل کے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی دل اصل حالت میں اندازہ کر سکتے ہو کہ اسٹیل کی پسلیوں میں گوشت پوست کے دل میں کے مسلسل ٹکرانے سے کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ اس کی دیواروں کے ریشے بکھر رہے ہوں گے، تار الگ ہوں گے۔ یہ صورتحال کچھ عرصے تک تو جاری رہی، لیکن دل کی دیواروں کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ لیکن اب ہمیں وقت گنوانا نہیں ہے۔ میں آج ہی یہ رپورٹ ریسرچ شعبے کے کام تک پہنچا دیتا ہوں، تو امید قوی ہے کہ بہت جلد بورڈ کی خصوصی میٹنگ میں فیصلہ ہو جائے گا۔ پوری تیاری کے ساتھ تمہارا علاج ماہرین کی ٹیم شروع کر دے گی۔ یوں ہی کہو کہ تم لوگوں کے لیے گنی پگ بننے جا رہے ہو۔ میں نے ہنسی کے لبادے میں اپنے بکھرتے حوصلوں کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ زیدی نے میرے اس ریمارک کو کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اس کی پریشانی کی سلوٹیں بتا رہی تھیں کہ وہ کسی اور خیالوں میں گم تھا۔ اس مہینے اتنے سارے سی ٹی اسکین اور میڈیکل ٹیسٹ کروانے کی وجہ سے 20 تاریخ سے ہی ہاتھ تنگنے لگا۔ جی پی ایف قرض لینے کی بھی صورت نہیں تھی، کیونکہ گزشتہ قرض کی آدھی رقم بھی ادائیگی تک نہیں ہوئی تھی۔ ابھی ایک ہی صورت تھی کہ تعلقات کے لوگوں سے سامنے ہاتھ پھیلا دیا جائے، جو کہ مجھے قطعاً گوارا نہ تھا۔ لہٰذا اخراجات پر روک لگانا ایک ہی راستہ رہ گیا تھا۔ لیکن کن اخراجات پر روک لگائی جا سکے؟ بیٹے کی کتابیں اس ماہ ہر حال میں خریدنی تھیں، گرچہ کتابوں کا تقاضا نہیں تھا، لیکن اب باپ کی مجبوری نے محسوس کر لیا تھا۔ بیٹی کے ارمانوں کا خون کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ بھی آسان نہ تھا۔ اس کے اسکول کی طرف سے وارننگ کی ٹرپ کے لیے جانے کے لیے خرچی کی آدھی رقم کے طور پر خواہش مند طالب علم سے 500 روپے جمع کرانے کو کہا گیا تھا۔ دارجلنگ کی خوبصورت پہاڑیوں کے بیچ کچھ دن گزارنا شازیہ کا ایک دیرینہ خواب تھا۔ میرے حامی بڑھنے کے بعد وہ کافی ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ میرے فیصلے سے نہ جانے اس پر کیا بیتے گی۔ آج اس کے بعد گھر لوٹنے سے پہلے مجھے بیٹے کی کتابیں خریدنے بھی جانا تھا۔ آخری
بھیڑ لیتے ہوئے میں بار بار کلائی کی گھڑی میں وقت دیکھ رہا تھا کہ اختتامی گھنٹی کا وقت ہوا جا رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں بھی انہیں ابھی تک گھنٹی نہیں بجائی تھی۔ ذہنی تناؤ کے عالم میں بچوں کو شور نہ کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے اپنے بغلی تھیلا کندھے پہ لٹکائے کلاس سے باہر نکل آیا۔ رخصتی دستخط کے پرواہ کیے بغیر راداری سے ہوتا ہوا سیدھا گیٹ کے باہر نکل آیا، تبھی اچانک پیچھے سے کسی نے آواز دی جیسے میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ مڑ کر دیکھا تو بھکاری میری ہی جانب دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ایک دم سے میرے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے غمگین نگاہوں سے اسے گھورا۔ سالے بھیک تو یوں مانگ رہے ہو جیسے بھیک اپنا حق مانگ رہے ہو۔ میں نے نظریات سے میں نے نفرت سے منہ موڑ سکوڑے اور آگے بڑھ گیا۔ تب ہی اچانک اسکول کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے تیزی سے ٹرام اسٹاپ کی جانب قدم بڑھا دیا۔ اسکول کی گھنٹی کی آواز اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جب ٹرام میں سوار ہونے کے بعد گھنٹی کی آواز مسلسل شدت سے سنائی دینے لگی تو میں چونک پڑا، کیونکہ گھنٹی کی آواز ٹرام کی گھنٹی کی آواز میں مدغم ہو گئی تھی، لیکن ٹرام کی گھنٹی تو جھول رہی تھی اور کنڈکٹر نے ٹکٹ دینے میں مصروف تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے مجھے حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا۔ میں نے محسوس کیا یہ آواز تو میرے سینے کے اندر سے آ رہی تھی۔ اس آواز کے ساتھ ہی ایک اور حیران کن تبدیلی نے مجھے مسرت آمیز احساس سے سرشار کر دیا۔ میرے جسم اور سینے کا ہر درد کا احساس فنا ہو چکا